پیارے نبی کے انتقال کے بعد جہاں بہت سارے فتنوں نے سر ابھارے، وہیں پر مانعین زکوٰۃ کا بھی فتنہ وجود میں آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے رقیق القلب تھے، نرم طبیعت کے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کے قطرے چھلک پڑتے تھے، لیکن جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا، اللہ کی قسم جو لوگ نماز و زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کریں گے، اللہ کی قسم جو لوگ نبی کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا تھا اور میری خلافت میں اگر وہ رسی کی ادائیگی نہ کرے گا تو اللہ کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں، آج 11ویں پارے سے کچھ آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اس پارے کی شروعات میں رب ذوالجلال نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ جن کے پاس عذر تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنی نفاق کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اب جن کے پاس عذر تھا ان کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ کچھ لوگ تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اس قدر مال و منال نہیں ہے کہ وہ سواریاں اپنے لیے میسر کر سکیں، اور 3 لوگ اس میں ایسے تھے جو اپنی تساہلی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک ہونے سے رکے رہے۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، قل آپ کہہ دیجئے لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، بہانے مت بناؤ۔ قد نؤمن لکم، ہم تمہارے اوپر ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت سے مجھے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے، یعنی میرے سامنے جھوٹا بہانہ مت بناؤ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ سب آئے اور قسم کھا کھا کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس بہانے بنائے۔ اللہ کے رسول بس کہتے رہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے آغاز میں ان بستی میں بسنے والے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ ان اعرابی اور بدو دیہاتی لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو لوگ رسول کے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نفاق اور کفر شدت اختیار کر چکا تھا۔ ان میں سے ایک دیہاتی ایسے ہیں جو کفر اور اپنی منافقت کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ اسی کے لائق ہیں
ان کو نہیں معلوم ان احکام کے بارے میں جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں سے اور مزید ان لوگوں کی وضاحت اللہ فرما رہا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، جب ان سے مال وصولا جاتا ہے، جب ان سے صدقہ لیا جاتا ہے، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ تاوان سمجھ کر کے خرچ کرتے ہیں، جرمانہ سمجھ کر کے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو تو باقاعدہ وصولنے والا گھروں تک جائے گا اور وصول کر کے لائے گا، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اس کو ہر جانا اور جرمانہ سمجھ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان دیہاتی لوگوں میں جو ایمان والے تھے، ان ایمان والوں کا بھی ذکر فرماتا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے بادانشی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے صحراؤں میں بسنے والے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ انہی دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کی غرض سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ان کے سپورٹ میں، الا انہا قربۃ لہم، خبردار گواہ رہو، ان کا یہ خرچ کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ضرور بنے گا، الا انہا قربۃ لہم۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر رہا ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دو قسم کے اعرابی ہیں، ایک تو ایمان والے اور دوسرے وہ لوگ جن کے اندر نفاق تھا۔ وہ جب خرچ کرتے تو کس طرح خرچ کرتے، کیا سمجھ کر کے کہ ہم ہرجانہ دے رہے ہیں، ہم تاوان دے رہے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دونوں ایک ہی جگہ آباد تھے، لیکن ان کے کفر اور نفاق کے معاملے میں بڑھ جانے کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ چونکہ یہ اسلام کے مرکز سے دور تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور تھے، ان احکامات سے دور تھے جو احکامات اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون، جو ایمان کے معاملے میں سب سے پہلے داخل ہوئے، ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سابقون الاولون کون ہیں؟ اس معاملے میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جنہوں نے قبلتین کو پایا ہے، یہاں وہ صحابہ سابقون الاولون سے مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب قبلہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس تھا تب وہ رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب قبلہ بدل گیا بیت المقدس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا، تب بھی یہ نماز پڑھتے رہے۔ جنہیں دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا شرف ملا، یہاں وہ مراد ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں سابقون الاولون سے مراد اہل بدر ہیں، بدریین ہیں۔ بعض کہتے ہیں بیت رضوان یہاں پر ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر جنہوں نے درخت کے سائے تلے بیعت کی تھی، یہاں پر وہ صحابہ مراد ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ تمام صحابہ السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
والذین اتبعوہم بإحسان، ان صحابہ کے بارے میں جو پہلے پہل اسلام کے اندر داخل ہوئے، پہلے پہل ایمان قبول کر کے آئے، انصار میں سے بھی ہیں اور مہاجرین میں سے بھی ہیں، واتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے بعد جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کے طریقے کو اپنایا، ان کے راستے پر چلے۔ اچھا، صحابہ کے 3 گروہوں کا ذکر ہو گیا، ایک تو انصار، ایک مہاجرین، کہا کہ یہ سابقون الاولون ہیں، جو لوگ ان میں پہلے پہل اسلام کے اندر آئے، اور جو جنہوں نے ان کی اتباع اخلاص کے ساتھ کی۔ احسان کی قید اللہ نے یہاں کیوں لگائی؟ اس سے منافقین کو الگ کیا گیا، جی منافقین کو الگ کیا گیا، بظاہر وہ بھی ایمان لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ میں شامل نہ کیا، بلکہ احسان کی قید لگا کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس فضیلت سے چھانٹ دیا، الگ کر دیا۔ جو لوگ پہلے پہل آگے بڑھ کر ایک دوسرے پر سبقت لے جا کر کے ایمان کے معاملے میں آگے آئے۔ میرے ساتھیوں، یہ اس دور کی بات ہے جب ایمان کے پاداش میں مارا جاتا تھا، جب ایمان کے پاداش میں پیٹا جاتا تھا، جب ایمان کے لیے اذیتیں دی جا رہی تھی، پریشانیاں دی جا رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت کو دیکھیے، آگ کے انگاروں کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، کسی کی زمین نہیں ہڑپی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھایا، کوئی اور وجہ دوسری نہیں تھی، بلکہ وجہ یہی تھی وہ پہلے پہل ایمان کے شہر میں داخل ہوئے، پہلے پہل بڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی ریت میں دوپہر کے وقت عرب کی تپتی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا، اور اوپر سے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، پھر بھی ان بلاؤں میں، ان مصیبتوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ احد، احد احد کا جملہ ہی حضرت بلال کی زبان سے نکلتا تھا۔ کون سی اذیت ہے جو صحابہ کو ایمان لانے کے پاداش میں نہ دی گئی ہو؟ میرے ساتھیوں، انہوں نے تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، لیکن ایمان سے وہ نہ پھرے۔ ایسے ہی السابقون الاولون کا ٹیگ نہیں مل گیا، کہا جو لوگ انصار و مہاجرین میں سے السابقون الاولون ہیں، پہلے پہل ایمان لے کر کے آئے، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے راستے پر چلے، اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ہم کیا چاہتے بھائی؟ ہماری منشا، ہماری سوچ کیا ہے؟ دنیا حاصل ہو جائے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ کے بارے میں جب بیان فرماتا ہے، جب ان کی تعریف فرماتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ، بس یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضامندی کے یہ متلاشی ہیں۔ سو اللہ نے ان کی سوچ کے مطابق اللہ نے ان کو وہ مقام دے دیا، رضی اللہ عنہ، اللہ انہیں مقام دے رہا ہے، اللہ انہیں رتبہ عنایت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے راضی ہیں۔ اچھا، اللہ راضی ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اللہ سے راضی ہے، اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ جب پیٹ میں دانے تھے تب بھی اپنے نبی کے ساتھ تھے، تب بھی انہوں نے اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا، اور جب پھاقے کرنے پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، تب بھی یہ ایمان کی حالت میں تھے، تب بھی یہ ایمان سے نہ پھرے۔ میدان کارزار ہوں یا گھر کے حالات ہوں، جہاں بھی رہے انہوں نے کبھی بھی نبی کی معیت نہیں چھوڑی ہے۔ اسی لیے آگے چل کر کے اللہ بیان فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اصحابو نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کیونکہ صحابہ دکھ کا معاملہ ہو تو نبی کے ساتھ ہیں، خوشی کا ماحول ہو تو نبی کے ساتھ ہوں،
جنگ میں ہوں تو نبی کے ساتھ ہوں، مسجد میں نماز کا معاملہ ہو تو نبی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے رہتی زندگی میں کبھی نبی کی معیت نہیں چھوڑی ہے، کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ اتنی بڑی ڈگری کیا آسانی سے مل گئی صحابہ کو؟ کس وجہ سے اتنی بڑی ڈگری دی گئی؟ اللہ کی رضامندی کا پروانہ مل جانا یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہم نمازیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں، ہم روزے اسی لیے رکھ رہے ہیں، ہم نیک اعمال اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے۔ اور اللہ کسی کے لیے اگر یہ پروانہ پہلے عنایت کر دے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں تو میرے بھائیوں اس کی خوشی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ پر ہم نے جو رضامندی کی سند نازل کی ہے، ہم نے یوں ہی سند نہیں دے دی ہے، بلکہ ہم نے صحابہ کو بھی ایگزام لیا ہے، صحابہ کا بھی امتحان لیا ہے، ان کی بھی پریکشا ہوئی ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی اس وقت تک سند نہیں دیتی ہے جب تک کہ آپ سے ایگزام نہ لے لے، جب تک آپ سے امتحان نہ لے لے، آپ کی پریکشا نہ لے لے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھی صحابہ سے پریکشا لی ہے، ہم نے صحابہ کو جانچا ہے، پرکھا ہے، تب جا کر کے ہم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے سرٹیفائیڈ کیا ہے۔ کس طرح آزمایا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرما رہا ہے ہم نے نبی کے صحابہ کو تقوی کے لیے جانچا ہے، پرکھا ہے۔ جب ہم نے ان کے دل کو تقوی سے معمور پایا تب ہم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹیگ دیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ دنیا میں ہی اللہ کی رضامندی مل گئی، اللہ اکبر، ان کی خوش قسمتی کا کیا کہیں۔ آگے بڑھیے، اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسے گروہ کا ذکر کر رہا ہے جو سابقون الاولون تو نہیں ہیں، جو صدیقین، شہداء و صالحین میں تو نہیں ہیں، لیکن قریب ہے کہ ان کی توبہ اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی، اللہ ان کے گناہوں کو درگزر کر دے گا، جن کے بارے میں ابو عثمان نہدی نے کہا تھا ما فی القرآن آیت ارجا عندی ہذہ لامہ، امت کو سب سے زیادہ آس دلانے والی، امت کو سب سے زیادہ بھروسہ دلانے والی کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا، ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال ملے جلے ہیں، خلط ملط ہیں، عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ایک طرف اچھے اعمال ہیں تو دوسرے طرف برے اعمال بھی ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں تو دوسری طرف برائیاں بھی ہیں۔ اللہ فرما رہا جن کے اعمال خلط ملط ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کر ان کے گناہوں کو درگزر کر دے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ میرے ساتھیوں، اسی گروہ میں ہم اپنے آپ کو بھی شمار کر سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ اچھے کام بھی ہیں اور ہمارے کچھ برے کام بھی ہیں، ہماری کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم توبہ کریں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہمارے گناہوں کو بھی درگزر کر دے گا، کیونکہ اللہ نے ایسے گروہ کے بارے میں فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر کر دے، ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے جسٹ اللہ تعالیٰ نے صدقے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر اسلامی مملکت ہے تو باقاعدہ اسلامی مملکت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کی مال کو وہ اخذ کریں، لوگوں سے وصولیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کی وصولی کر لیجئے، صدقات کی وصولی کر لیجئے۔ آپ ان کے مالوں میں سے آپ صدقات کے لیے مال وصول لیجئے، تطہرہم، اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک و صاف کر دیجئے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرما دیجئے، وصلی علیہم، اور جب یہ مال کی ادائیگی کر دیں تو ان کے لیے آپ دعا کریں، کوئی کمپلیمنٹ دے دیں، آپ ان کے لیے کچھ الفاظ آپ کہہ دیں، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ آپ جو دعا کریں گے آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ثابت ہوگی۔ آپ جب صدقہ کے مال کو اکٹھا کریں، زکوٰۃ وصولیں، تو ان کے لیے کچھ دعا کے الفاظ آپ بول دیں۔ پتہ یہ چلا جب صدقہ وصول کرنے والا صدقہ وصول کرے گا، جب زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا زکوٰۃ کی وصولی کرے گا، تو ساتھ میں وہ دعا کے بھی کلمات کہیں گا۔ یہاں دیکھیے صدقۃً تطہرہم کہا گیا، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجیے۔ پتہ یہ چلا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، در حقیقت اپنے مالوں کو میل کچیل سمیت وہ جمع کر رہے ہیں، ان کے دل بھی ان تمام خرافات چیزوں سے بھر گئے ہیں، نہ دلوں کا تزکیہ نہ مال کا تزکیہ۔ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے مال کی باقاعدہ صفائی ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں موجودہ دور میں جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، نت نئے بہانے ان کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبکہ پچھلے پارے کے اندر یہ بات گزر چکی، یہ آیت گزری، اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، جو لوگ دینار و درہم کو صرف سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت بنتی ہے، زکوٰۃ وصولنے والا آئے اور زکوٰۃ وہ نہ ادا کرے، تو ایسی صورت میں حضرت ابوبکر کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور دوسرے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی قسم باقاعدہ ان سے جہاد کیا جائے گا، ان سے لڑائی کی جائے گی۔ اسلامی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ نہ دینے والوں سے لڑیں۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد جہاں بہت سارے فتنوں نے سر ابھارے، وہیں پر مانعین زکوٰۃ کا بھی فتنہ وجود میں آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے رقیق القلب تھے، نرم طبیعت کے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کے قطرے چھلک پڑتے تھے، لیکن جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا اللہ کی قسم جو لوگ نماز و زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کریں گے، اللہ کی قسم جو لوگ نبی کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا تھا اور میری خلافت میں اگر وہ رسی کی ادائیگی نہ کرے گا تو اللہ کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اسلامی حکومت زکوٰۃ کی وصولی کرے تو ان کو زکوٰۃ دینا ہوگا، بصورت دیگر ان سے قتال ہوگا، ان سے جنگ لڑی جائے گی، باقاعدہ ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صرف جمع کر کر کے رکھتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اگر صحیح معنوں میں یہ امت مسلمہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو اللہ کی قسم معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، فقر و فاقے ختم ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونے کو تپایا جائے گا، ان کی چاندی کو تپایا جائے گا،
ان کے روپے پیسے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کی تمام دولتوں کو تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب جہنم کی آگ میں ان کے مال تپ جائیں گے، تب اسی کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ خزانہ ہے جن کو تم جمع کرتے تھے، لہذا اب اس کا تم مزہ چکھو۔ تو میرے بھائیو، مالوں کی زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام کے پیلروں میں سے ایک پیلر یہ ہے کہ حسب جو نصاب ہے، جو نصاب کو پہنچ گئے ہیں اور 1 سال گزر گیا ہے، اس کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کے ایک پیلر کو اس نے ڈھا دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھیں۔ ابھی اس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے جو صرف اس مقصد سے بنایا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے مومنین کو تکلیف پہنچائی جائے، تاکہ کفر کو پروان چڑھایا جائے اور مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے۔ ابو عامر نامی شخص تھا ایک، جو قبیلے خزرج کے تھے۔ مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک اوس دوسرے خزرج۔ تو یہ ابو عامر نامی شخص خزرج قبیلے کا تھا، یہ اب سردار بننے والا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کا خواب سب برباد ہو گیا۔ انہوں نے جو کچھ سوچا تھا وہ سب تباہ و برباد۔ اب یہ گیا ملک روم گیا اور روم جا کر وہاں کے بادشاہ ہرقل سے 60 گانٹھ کر لی اور کہا کہ تم جاؤ اپنے مدینے میں، وہاں ایک مسجد تعمیر کرو، جب ہم وہاں پہنچیں یا ہمارے وفد آئیں تو وہاں بیٹھ کر کے ہم میٹنگیں کریں، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلیں اور اس کی بھنک مسلمانوں کو نہ لگے۔ اسی غرض سے اس شخص نے ایک مسجد تعمیر کی۔ اللہ اسی مسجد کا ذکر کر رہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا وضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس لیے ضرارا، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، تاکہ اس کے ذریعے سے کفر کو پروان ملے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان کو وہ اپنی اس جگہ پر ان کو وہ ٹھہرائے جو پہلے سے ہی اللہ کا دشمن ہو، جو پہلے سے ہی رسول اللہ کا دشمن ہو، ان کو سکونت دے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ اس گھر سے مسجد بنوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے پاس عنقریب آئیں گے اور قسم کھا کھا کر کے یہ اقرار کریں گے، یہ بات بات پر یہ قسم کھا کر کے اس بات کی گواہی دیں گے ہمارا ارادہ تو بس نیک ہے، ہم نیکی چاہتے ہیں، ہم برسات کے موسم میں مسجد قباء تک ہم نہیں جا سکتے، اس لیے ہم نے نیکی کے ارادے سے اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ لوگ سراسر جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد کے سامنے کبھی آپ کھڑا مت ہوئے۔ اسی ابو عامر نامی شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے رسول آپ مسجد میں ایک بار نماز پڑھ کر کے ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ تبوک کے تیاریوں میں مصروف تھے، تو آپ نے کہا جب میں واپس وہاں سے آؤں گا جنگ تبوک سے تو میں تمہاری مسجد میں نماز ادا کر کے تمہاری مسجد کا افتتاح کر دوں گا۔
نبی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسجد کس غرض سے بنائی گئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عالم الغیب کا عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ سراسر باطل ہے۔ پیارے نبی کو معلوم نہیں ہے یہ مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد ضرار ہے۔ آپ نے وعدہ بھی فرما لیا کہ ابھی میں چونکہ جنگ تبوک کی تیاریوں میں مصروف ہوں، تو جب میں واپس آؤں گا تب تمہاری مسجد میں نماز پڑھ کے تمہاری مسجد کا افتتاح کر دوں گا۔ پیارے نبی جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد اس لیے تعمیر کی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، تاکہ وہاں بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر سکیں اور ان لوگوں کو جگہ فراہم کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آپ وہاں جا کر کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنا تو دور، وہاں جانا تو دور، اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے رسول کبھی وہاں کھڑا مت ہوئیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، آپ کے لیے بلکہ یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑا ہوئیں جس کی بنیاد اول دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اس سے علی التقوی سے مراد بعض علماء نے مسجد نبوی لیا ہے اور بعض علماء نے یہی مسجد قباء لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اہل قباء کا ذکر ہو رہا ہے۔ فیہ رجال، اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ، ان یطہروا، بہت زیادہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، جو قباء کے مسجد قباء کے ارد گرد جو رہتے تھے ان سے پوچھا، اللہ نے تمہاری طہارت کی، تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے، آخر تم طہارت کے لیے کیا کرتے ہو؟ اہل قباء نے کہا جہاں سارے لوگ صرف جب پیشاب و پاخانہ کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، صرف ڈھیلوں سے کام چلاتے ہیں، وہیں پر ہم ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ نے اسی طہارت کی بنیاد پر اہل قباء کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کیونکہ ارد گرد بسنے والے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور ان اللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح زیادہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ غلاظت اور گندگی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام میں بھائی یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا، اسی لیے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے آئیں اس سے پہلے طہارت حاصل کریں، پہلے وضو کر لیں، اسی لیے وضو کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں طہارت کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں پاکیزگی کا بڑا مقام ہے، اسی لیے ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ پاکیزگی کا خیال کرے۔ مسلم محلوں میں جائیے تو اکثر مسلم محلوں میں گندگیاں پھیلی رہتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے کہ ان کی بستیاں اس طرح آلودگیوں سے پر ہوں، بلکہ مسلمان تو نظافت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو پاکی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کی بستیاں گندی نظر آتی ہیں اور غیر مسلموں کی بستیاں صاف اور ستھری نظر آتی ہیں۔ جس مذہب میں پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اس مذہب کے پیروکاروں نے، اس مذہب کے ماننے والوں نے صفائی پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ بھائی اہل قباء کی تعریف باقاعدہ اللہ نے کی اس وجہ سے کہ یہ زیادہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام میں نظافت اور پاکیزگی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آگے بڑھیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خریداری کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ ہم سے کر رہا ہے، آپ سے کر رہا ہے، تمام مومنین سے کر رہا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور ہم سے خرید کیا رہا ہے؟ ہماری جان، ہمارا مال۔ اللہ اکبر۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے عوض، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے ساتھیوں، ہمارے جسم کے اندر جو جان ہے وہ جان دینے والا اللہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ مال کی شکل میں موجود ہے اس کو بھی عنایت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی لٹا دیں، اپنی جان بھی دے دیں، تب بھی اللہ کی قسم، اللہ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، کسی ایک احسان کا بھی بدلہ ہم چکا نہ پائیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں خود اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم تم سے واپس مانگ رہے ہیں تو جنت کے عوض مانگ رہے ہیں، ہم تمہیں اس کے بدلے جنت عنایت کریں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف یہ وعدہ جو ہم کر رہے ہیں یہ وعدہ سچا ہے، اور یہ تو تورات و انجیل اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ کتنی اچھی بے ہے، یہ کتنی اچھی بے ہے، جس بے کے بارے میں مومنوں کو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدا علیہ حقا، اور اس معاملے میں جو جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کی تکمیل کرے؟ ہم اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے سے نہیں مکرتا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو خالص ایمان رکھتے ہیں، اس کی راہ میں کٹنے مرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان سے ہم نے ان کی جان، ان کے مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ آگے بڑھیں۔ اب انہی جنتی لوگوں کی مزید اللہ صفات بیان کر رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون وہ عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، الحامدون وہ اللہ کی مدح و ثنا بیان کرنے والے لوگ ہیں، السائحون وہ روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کے لیے وہ سفر کرنے والے ہیں، الراکعون وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون وہ سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر اور منکرات سے، برائیوں سے روکنے والے ہیں، منع کرنے والے، والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی یہ پابندی کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے شریعت میں حلت و حرمت کے تعلق سے جو حد قائم کر دی ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال نہیں کرتے اور حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام نہیں کرتے۔ شریعت نے جو ریڈ لائن حلت و حرمت کے معاملے میں کھینچ دی ہے، جو دائرہ بنا دیا ہے، اس دائرے کو وہ کراس نہیں کرتے، اس حد سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حدود کا ذکر فرمایا، پھر آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں کو فلانگنے کی کوشش نہ کرو، اس ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرو، پار کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے جو لائن کھینچ دی ہے حلت و حرمت کے تعلق سے، آدمی کو وہیں پر رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جہاں توبہ کرنے والے ہیں وہیں عبادت کرنے والے بھی ہیں، وہیں پر روزہ رکھنے والے بھی ہیں، وہیں پر رکوع سجدے کرنے والے بھی ہیں، نیکی کا حکم دینے والے بھی ہیں،
اور برائی سے روکنے والے بھی ہیں، اور اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ یہ کن کی پہچان ہے؟ نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ آگے بڑھیے۔ اب مشرکین کی مغفرت سے متعلق ممانعت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ کسی مشرک کے لیے نبی اور اہل ایمان ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پیارے نبی خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی قبر کی زیارت کی مجھے اجازت دے دی، مغفرت کی اجازت دی۔ اللہ وہی کہہ رہا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان ذا اولی قربا، پیغمبر کے لیے اور مومنین میں سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعا استغفار کرے، مغفرت کی دعا مانگے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، آپ ان کی نجات کی دعا نہیں کر سکتے، منع کر دیا۔ علماء مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے انتقال کے وقت چچا کے پاس کہہ رہے تھے، قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک عند اللہ یوم القیامہ، اے میرے چچا آپ زندگی بھر میرا ساتھ دیتے رہے، اے اللہ کے رسول، اے میرے چچا اللہ کا رسول تم سے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو آپ ساتھ دیتے رہے، اے میرے چچا قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی، چلو میرے کان میں ہی پڑھ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، وحاج لک عند اللہ، قیامت کے دن میں رب کے پاس جا کر تمہاری سفارش کروں گا، وحاج لک عند اللہ یوم القیامہ۔ اللہ نے یہ ممانعت میں جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ممانعت نازل فرما دی، اے نبی آپ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، کسی مومن کو بھی، کسی ایمان والے کو بھی یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعائے مغفرت کریں، ما کان للمشرکین، کسی بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل سے متعلق سورہ قصص میں آیت نازل فرمائی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، آپ انہیں ہدایت یاب نہیں کر سکتے، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا، آپ کسی سے محبت کریں اس بیس پر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، لا تہدی من احببت، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہتا ہدایت کرتا ہے، ہدایت کی دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا عنایت کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو کفر کے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، اسی میں ٹامک ٹوئیاں وہ مارتا رہتا ہے۔ آگے بڑھیے، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ پیش کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے بارے میں دعا کرنا وہ تو ایک وعدے کی تکمیل کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اے ابو جان میں زندگی بھر تمہاری مغفرت کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا، تمہاری ہدایت یابی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے برات کا اظہار کر لیا۔
یعنی کوئی کہہ سکتا تھا بھائی حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کے بارے میں دعا کر رہے تھے، اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا میرے بھائی؟ اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، اللہ کے یہاں خاندان پاندان اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ گھر میں روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، لیکن ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چل کر آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے چل کر کے آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، اور اسی گھر میں رسول رہ رہے ہیں، وہیں پر ابو طالب ہے، لیکن چونکہ نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ایمان سے ابو طالب کو محروم کر دیا۔ اللہ کے یہاں نام و نسب کی برتری نہیں چلا کرتی ہے، اگر وہ مشرک ہے، چاہے ابراہیم کا باپ ہو یا نبی کے چچا ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ مشرک ہے تو مشرکوں کا ٹھکانہ جو ہم نے بنایا ہے اسی ٹھکانے پر وہ جانے والا ہے۔ کسی ایمان والے کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں کسی بھی مشرک کے لیے وہ دعا کریں، وَلَوْ كَانَ ذَا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ قریبی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی بھی کیوں نہ ہو، لیکن کسی مشرک کے لیے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، اب جنگ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ نے جنگ تبوک میں جو قربانیاں پیش کی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حال پر اور انصار و مہاجرین کے حال پر توجہ فرمائی۔ اس حال میں توجہ فرمائی کہ انہوں نے انصار و مہاجرین نے اپنے نبی کی اس وقت بھی اتباع کی، اس وقت بھی ساتھ نہ چھوڑا جس وقت اللہ کے رسول تنگ دامانی کی حالت میں تھے۔ میرے ساتھیوں، جانتے ہو بے سر و سامانی کے عالم میں اس جنگ کے لیے اللہ کے رسول نکلے تھے، مال جمع کرنے کا حکم دیا گیا، ابھی پھل پکے ہیں، ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، صحابہ غربت جھیل رہے ہیں، صحابہ غریبی سے دوچار ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے ایسی تنگ دامانی کی حالت میں نبی کا سپورٹ اس طرح کیا، ان سے جو کچھ بن پڑا انہوں نے نبی کو دیا۔ رات کے وقت اوور نائٹ ڈیوٹی کر کے انہوں نے چند پیسے زیادہ کمائے، چند مٹھی جو اکٹھا کر لیے، چند مٹھی گیہوں اکٹھا کر لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال لی۔ منافقین نے تو مذاق تک اڑایا، دیکھو یہ چند مٹھی جو لے کر اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ چند مٹھی گیہوں لا کر یہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان کی مٹھی بھر جو کو نہ دیکھو، ان کے جذبے کو دیکھو، ان کے احساس کو دیکھو، ان کی ایمان کی تازگی کو محسوس کرو۔ ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا ما انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا فوالذي نفسي بيده، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو غیر نبی ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو میرے نبی کے صحابہ نے ایک مد یا آدھے مد، جو اس وقت کا پیمانہ ہوا کرتا تھا، ایک مد یا آدھے مد کے برابر کچھ غلہ خرچ کیا ہے
تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی تم میرے نبی کے میرے صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ، ہم اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، اور نبی کے صحابہ نے مٹھی بھر جو جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کا بھی مقابلہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی حالت میں جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے، پیارے نبی کے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو قلاش ہیں، مفلس و نادار ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، مفلس و نادار ہیں، صبح کھاتے ہیں تو شام کو فکر ہوتی ہے، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کے وقت ہمیں جٹانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول اس جنگ میں جانے کے لیے ہمارے پاس سواری میسر نہیں ہے، سننے میں آیا ہے کہ آپ سواریاں تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ سواریاں دے دیجئے تاکہ آپ کی معیت میں ہم اس عظیم کام سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواریاں ختم ہو چکی تھیں، آپ نے فرمایا اب میرے پاس مزید سواریاں نہیں بچی ہیں، ختم ہو گئی۔ اللہ ان کی کیفیت، ان کی حالت بیان کرتا ہے، ان کی حالت بیان کرتا ہے جب یہ اپنے گھروں کو لوٹے، جب یہ اپنے گھروں کو آئے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، جب یہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار تھی، ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چھلک رہے تھے، یہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے۔ میرے ساتھیوں، جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کل 9 لوگ تھے، مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے۔ بعض لوگ معذور تھے اس لیے کہ ان کے پاس سواریاں نہ تھیں۔ ان 6 کے 6 لوگوں نے جو معذور تھے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اس گرہ کو نہ کھولیں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں، ہم کھانا پینا بھیتر کر دیں گے۔ پیارے نبی کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس معاملے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اور 3 لوگ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف غفلت کی وجہ سے، تساہلی کی بنیاد پر انہوں نے اس چیز سے خود کو پیچھے رکھا تھا۔ کون تھے 3 لوگ؟ مرارہ بن ربی، دوسرے کعب بن مالک اور تیسرے ہلال بن امیہ۔ یہ 3 لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ معلق رکھا، کوئی فیصلہ نہیں۔ ان سے تمام صحابہ نے بات چیت کرنا بھی بند کر دیا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد رسول کا حکم ہوتا ہے تم اپنی بیویوں کو میکے بھیج دو۔ جو بزرگ صحابہ تھے ان کے لیے اللہ کے رسول نے چھوٹ دی، کیونکہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو چھوٹ دی۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دی۔ 40 سے 50 دن کا لمبا عرصہ گزرتا ہے، اللہ کہہ رہا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنے اندر اور باہر وسعت رکھنے کے باوجود بھی یہ زمین ان 3 صحابہ کے لیے تنگ ہو گئی، ان کے نفس خود تنگ ہو گئے، وہ اپنی جانوں سے نفرت کرنے لگے، اپنے آپ کو وہ کوسنے لگے کہ وہ جنگ سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے غفلت کر دی، تساہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا ایک دن اپنی چھت کے اوپر، تو ایک دن ایک منادی آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے، تمہارے گناہ کو درگزر کر دیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صفائی بیان کر دی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ کو تو معلوم تھا کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں بنا کر میرے لیے معافی نازل فرمائے گا۔ میرے بھائیو، وقت زیادہ ہو گیا، انہی باتوں پر اپنی بات کو ورام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔